الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان سیدنا ومولانا محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اب یہ سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے اور یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورت ہے۔ بقرہ کے معنی گائے کے آتے ہیں۔ اللہ نے اس کی آیت نمبر 67 سے لے کر 73 تک ایک گائے کا واقعہ جو بنی اسرائیل میں پیش آیا تھا اس کو بیان فرمایا ہے۔ وہ اسی موقع پر اس کی وضاحت کی جائے گی۔ ابھی تو یہ بیان ہے کہ اس سورت کا نام سورہ بقرہ اسی واقعے کی وجہ سے رکھا گیا ہے۔ اس کے فضائل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر چیز کا ایک اعلیٰ اور بلند ترین حصہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید کا بلند ترین حصہ، اعلیٰ حصہ وہ سورہ بقرہ ہے۔ یوں تو کلام اللہ ہونے کی حیثیت سے ہر سورت معزز بھی ہے، مکرم بھی ہے اور اعلیٰ ترین بھی ہے، البتہ مضامین کے اعتبار سے بعض صورتوں کو بعض پر کچھ فوقیت حاصل ہے۔ مثال کے طور پر اس سورہ بقرہ میں اگر آپ پڑھیں گے تو بہت بنیادی عقائد، مثال کے طور پر توحید، رسالت، آخرت، جزا اور سزا اور مرکزی اعمال، مثال کے طور پر نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور بھی بعض اہم معاملات، مثال کے طور پر نکاح، طلاق، قصاص، عدت، سود کا لینا دینا حرام۔ اسی لحاظ سے اگر کوئی کسی سے کوئی معاملہ کرتا ہے، اسی صورت میں یہ بیان کیا گیا کہ اس کو لکھ لیا کرو، بہت تفصیل کے ساتھ مذکور ہیں۔ قرض کو لینا دینا کس طرح سے ہوگا، وہ سارے مسائل اس میں ہیں، اور جو بھی معاملہ ہو، قرض کا ہو، رہن کا ہو، وصیت کا ہو، اس کو لکھ لیا کرو۔ یہ تمام احکام گویا کہ اللہ نے اس صورت کے اندر بیان فرمائے۔ لکھنے والوں نے لکھا کہ 1000 چیزوں کا اللہ نے اس میں حکم دیا، 1000 چیزوں سے اللہ نے اس میں منع بھی فرمایا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو، کیونکہ سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت ہے، اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اہل باطل سورہ بقرہ کے پڑھنے والوں پر کبھی قابو نہیں پا سکتے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے وہاں سے شیطان دفع ہو جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے تھے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سورہ بقرہ کو جب تفصیل سے پڑھا، مراد یہ ہے، آپ دیکھیں معانی تو وہ بھی جانتے تھے، الفاظ عربی کے ہیں اور وہ لوگ عربی جاننے والے تھے،
عربی گھرانے میں پیدا ہوئے تھے، لیکن جب اس انداز سے پڑھا سمجھنے کے اعتبار سے اور عمل کے اعتبار سے، تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی تعلیم میں 12 سال خرچ کیے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر نے تو 8 سال میں اس سورہ بقرہ کو پڑھا، اس کے احکامات کو سیکھا۔ بہرحال یہ سورت کیوں نازل ہوئی؟ یہ سورت نازل اس وجہ سے ہوئی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہ وہاں نازل ہونے والی صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے، اور یہود چونکہ وہاں مدینہ منورہ میں آباد تھے، ان کے قبائل تھے آس پاس مدینہ کے، وہی لوگ تھے، ان کا ایک سردار تھا جس کا نام تفسیر کی کتابوں میں آتا ہے مالک بن سیف۔ مالک بن سیف یہ مسلمانوں کے دلوں میں یہ وسوسے ڈالتا تھا، چونکہ قرآن کریم کی بات یہود و نصارہ کی کتاب میں موجود تھی کہ ایک کتاب ایسی آنے والی ہے جس کے میں اللہ نے ہدایت کے بڑی چیزیں بیان فرمائی ہیں، اور وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن نازل ہو رہا تھا آپ پر، آپ صحابہ کو سکھلا رہے تھے، تو وہ مالک بن سیف مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈالا کرتا تھا کہ یہ وہ کتاب نہیں ہے جس کے بارے میں ہماری کتابوں میں موجود ہے۔ تو اللہ نے فرمایا ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے، لا ریب فی، جس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یعنی مالک بن سیف جو مسلمانوں کے دلوں میں شکوک و شبہات ڈال رہا ہے، جان لو کہ یہی وہ کتاب ہے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ کتاب نہیں، اللہ فرماتا ہے یہی وہ کتاب ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ پہلا لفظ آیا الف لام میم۔ جاننا چاہیے کہ یہ حروف مقطعات میں سے ہے جو قرآن کریم کی تقریباً 29 صورتوں میں آیا ہے۔ 29 صورتوں میں حروف مقطعات اللہ نے بیان فرمائے ہیں، اور جیسا کہ بتلایا جاتا ہے کہ ان کے معانی اللہ ہی جانتے ہیں۔ یہ حروف مقطعات ان کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ مقطع، قطع یقطع تقطیع، اس کے معنی آتے ہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھنا، الگ الگ کر کے پڑھنا۔ جیسے الف لام میم، تو یہ لکھا جاتا ہے علم، لیکن پڑھا جاتا ہے لفظ الف الگ، لام الگ، میم الگ، حالانکہ لکھا جاتا ہے ایک ساتھ۔ اس وجہ سے الگ پڑھے جانے کی وجہ سے اس کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات، کہ جس کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے۔ جیسے طاسیم میم ہے، اس کو لکھا ایک ہی ساتھ جاتا ہے، لیکن طا کو الگ پڑھا جاتا ہے، سین کو الگ پڑھا جاتا ہے، میم کو الگ پڑھا جاتا ہے۔ کاف ہا یا عین صاد ہے، لکھا ایک ساتھ جاتا ہے، لیکن لفظ کاف کو الگ پڑھا جاتا ہے، ہا کو الگ پڑھا جاتا ہے۔ اس الگ الگ ٹکڑے ٹکڑے کر کے پڑھے جانے کی وجہ سے اس کو مقطعات کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے معنی کیا ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے، ہمیں اس پر اسی طرح ایمان لانا چاہیے کہ یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اور جس طرح آئے ہیں ہم ان کی تلاوت بھی اسی طرح کریں گے، اور ان کے معانی کی تفتیش میں ہم نہیں پڑھیں گے۔ اللہ ہی ان کے معنی زیادہ جانتے ہیں۔ بہرحال آپ کہیں کہ نازل کیوں کیے گئے یہ الفاظ؟ اللہ جانے، اللہ کے رسول جانے، ہمیں تو ایمان لانے کا حکم ہے۔ جو معانی قرآن میں اللہ کے نبی نے بتائے، ہم ان پر بھی ہمارا ایمان ان پر بھی ہے، اور ان پر بھی ہمارا ایمان ہے، آنکھ بند کر کے ایمان ہے، جن کے معانی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائے۔
بہرحال اس کے بعد یہ جملہ آیا ذالک الکتاب، یہی وہ کتاب ہے کہ جس کے بارے میں کوئی شک نہیں کہ یہود کی پرانی کتابوں میں قرآن کریم کی حقانیت کا ذکر تھا، اور یہ مالک بن سیف شبہات ڈال رہا ہے، اللہ گواہی دیتا ہے کہ یہ وہ کتاب ہے۔ اور اس کا پچھلی صورت سے ربط اس طرح بھی ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا دیں۔ اب وہ سیدھا راستہ کہاں ملے گا؟ اس کتاب میں ملے گا جس کتاب میں لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا ھدی للمتقین، یہ قرآن ہدایت دینے والا ہے اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے۔ اور جس طرح یہ بیان کیا جاتا ہے کہ تقوی کے 3 درجات ہیں، یعنی متقی لوگ 3 درجے کے ہوتے ہیں، اس میں سب سے اعلیٰ یا سب سے ادنیٰ درجہ وہ ہے جو ہر طرح کے اپنے آپ کو شرک سے باز رکھے۔ اس میں الحمدللہ تمام مسلمان شریک ہیں۔ تقوی کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ آدمی گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ سے اپنے آپ کو دور رکھے، چاہے وہ گناہ ظاہری ہوں یا باطنی، اپنے آپ کو بچائے۔ تقوی ان کو بھی حاصل ہے۔ اور ایک اعلیٰ درجے کا تقوی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے پاک رکھے۔ بہرحال اللہ نے فرمایا کہ ھدی للمتقین، یہ کتاب متقیوں کو ہدایت پر لانے والی ایک کتاب ہے، یا ہدایت کی طرف رہنمائی کرنے والی ایک کتاب ہے۔ بہرحال متقی سے مراد جو اللہ نے یہ لفظ استعمال کیا، صاحب ایمان بھی اس کے اندر داخل ہیں، گناہوں سے بچنے والے بھی اس کے اندر داخل ہیں، اور جن کو اعلیٰ درجے کا تقوی حاصل ہے، یعنی اولیاء اللہ، یا جن کو معرفت الہی نصیب ہے، جو اپنے آپ کو شکوک و شبہات سے دور رکھتے ہیں، در حقیقت وہ تقوی کا اعلیٰ معیار ہے۔ یہ قرآن ان کے لیے بھی نجات اور ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اس اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، الف لام میم، یہ اللہ ہی اس کے معنی بہتر جانتے ہیں۔ یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب ایسی ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے ان ڈر رکھنے والوں کے لیے۔ سبحان اللہ۔